سورہ کوثر کا مصداق ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی آغوش کا اثر ہے کہ مولا فرماتے ہیں نا کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، اماں آپ پوری رات دعا مانگتی ہیں لیکن میرے لیے اور میرے بھائی حسین کے لیے دعا نہیں مانگتی، آپ سب کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، پروردگارہ مقداد کے بچے بیمار ہیں صحت دے دے، سلمان کے گھر میں فاقہ تھا رزق دے دے۔ ابو ذر، اماں یہ آپ نے پوری رات نہ میرے لیے دعا مانگی نہ میرے بھائی حسین کے لیے؟ تو امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میری ماں کی عظمت سمجھو، میری ماں نے کہا کہ بیٹا تم میرے دل میں بستے ہو، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، جب میں نے سب کے لیے دعا کی ہے تو وہ جانتا ہے سیدہ کے دل میں کون ہے، میری جو بھی تمہارے متعلق خواہشات ہیں اللہ ان سب کو پورا کرے گا کیونکہ تم میرے دل میں بستے ہو۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں جیسی دعا کسی کی دعا نہیں دیکھی کہ جن کی دعا میں ایسا درد تھا جو سب کے لیے دعا مانگتی، اور ہمیشہ فرماتی تھیں کہ اول جار بعد دار، پہلے ہمسایوں کے لیے دعا کر لو اس کے بعد گھر والوں کے لیے دعا مانگنا، اللہ ہمسایوں کے لیے دعا مانگنے سے گھر والوں کے حق میں دعا قبول کرتا ہے۔ میں بات کو پہنچا گیا ہوں۔ میں ایک اور تاکیداً بات کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے افراد، میرے بھائی بچے خصوصاً، جب فرش عزا پہ جو آپ کے آنے کا ثواب ہے وہ باہر نہیں ہے، یعنی میرا مراد یہ نہیں ہے کہ جب مجمع زیادہ ہو تو باہر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جو افراد اندر جگہ ہو پھر بھی باہر ہی بیٹھے رہیں اور عادت بنا لیں کہ نہیں ہم لاؤڈ سپیکر پہ سن لیں گے، ٹیلی فون ہاتھ میں ہو، یہ فرش عزا کا ایک تقدس ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو ان ماؤں اور وہ باپ کے جو انگلی پکڑ کے بچوں کو فرش عزا پہ لے کے آئے پہلی مرتبہ، ان مجالس میں آنے کا بے انتہا ثواب ہے، تو اس لیے کبھی بھی باہر اپنا وقت ضائع نہ کریں، بڑے اہتمام کے ساتھ مجلس عزا میں ہمیشہ شرکت کریں، اس کا بڑا تقدس ہے، اور ہمیشہ بچوں کو عادت ڈالیں۔ اب جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کہوں گا کہ جتنے بھی آپ کے یہ جو اسکاؤٹس ہوتے ہیں، والنٹیئرز ہوتے ہیں، جتنے بھی خدمت کرنے والے انتظامیہ کے لوگ ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ پوری طرح سے تعاون کریں۔ یہ بلا معاوضہ ہمیشہ خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی اپنی سیکیورٹی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے۔ جو بھی خادم امام حسن حسین ہے وہی جناب سیدہ کی شفاعت کا مستحق ہے، تو اب جو خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کریں۔ ایک اور پیغام دینا چاہوں گا کیونکہ میں کل صبح جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد دوبارہ آؤں گا ایک مجلس کے لیے، 29 کی مجلس ہے دوسری مبارکہ میں، مجھے یاد نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس مجلس کو وہاں پہ پیش کروں گا۔ چوتھے امام کا تابوت ہے، کیونکہ مجلس انہوں نے پہلے کہی تھی میں نہیں پڑھ سکا، اور ان کا بے انتہا اصرار تھا کہ میں ہی مجلس پڑھوں، تو اب تابوت چوتھے امام کا مولا ہی کے فضائل، مولا ہی کے مصائب کو پیش کروں گا اس مجلس کے اندر۔ لیکن ایک اور بات یہ کہوں گا، جس حد تک ہو سکے آج ہمارے بہت سے نوجوانوں نے کربلا کی مثال دیکھتے ہوئے یہاں پہ پورے کے پورے 72 تابوت کے بعد بے انتہا مدد کی، تمام صفائی کر رہے تھے۔ وہ نوجوان، وہ بچے جن کو میں دیکھتا ہوں خدمت کر رہے ہوتے ہیں عزاداری کی، میرے دل سے ان بچوں کے لیے بھی دعا نکلتی ہے، ان کے ماں باپ کے لیے بھی دعا نکلتی ہے کہ جو عزاداروں کے بعد خدمت انجام دیتے ہیں۔ سید الشہداء نے بہت سے اپنے زائرین کو جب پیغام دیا، اس میں ایک پیغام دیا کہ میرے جہاں جہاں پہ بھی نام سے عزاداری ہو رہی ہے میرے تمام خادموں کو میرا سلام کہہ دینا، میرے خادموں کو سلام کہنا، کیونکہ وہ میرے عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ان عزاداروں کی خدمت کی وجہ سے میرے خادم ہیں اور میرا خادم میری شفاعت کا مستحق ہے۔ تو جتنا ہو سکے خدمت کرنے والوں کے ساتھ تعاون کریں۔ میں صرف ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ایک پیغام کو نوجوانوں کے لیے، بچوں خصوصاً بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر مصائب کی طرف جاؤں گا، کیونکہ گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، بے انتہا تکلیف ہے اور مجھے تفصیل سے پیش کرنا ہے مصائب کو، اور میں چاہ رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تفصیلی مصائب ہوں، کہ بہت سی ہستیوں کے مصائب ہمیشہ کم رہ جاتے ہیں، بہت سی ہستیوں کے فضائل بھی نہیں پڑھے جاتے، بہت سی ہستیوں کے مصائب نہیں پڑھے جاتے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس معصوم کا، جس بھی اہل بیت کے خاندان کے فرد کی مجلس ہو، انہی کے فضائل ہوں، انہی کے مصائب ہوں، تاکہ ہمارے نوجوان سب سے آشنا ہوں۔ تو میں نے 4 مجالس آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آخری میں جو پیغام امام حسن مجتبیٰ کا ہے، امام وصیت کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ امام نے آواز دی، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ امام نے سب کو جمع کیا اور اپنے بہن بھائیوں کو جمع کرنے کے بعد کہا ذرا اپنے بچوں کو بلا دو، اپنے تمام بہن بھائیوں کے بچوں کو جمع کیا۔ جب بچے آئے تو امام نے کہا میری وصیت کو حفظ کر لو، جو میں جملے کہہ رہا ہوں اسے حفظ کر لو۔ پھر فرمایا اگر حفظ نہ کر سکو تو میرے ان جملوں کو لکھ لینا، کیونکہ آج تم بچے ہو، کل بچے نہیں رہو گے، کل تم اسی معاشرے کے پیشوا ہوگے۔
تم نے معاشرے کو آگے بڑھانا، تو بڑوں کی ہر بات کو اس طرح سیکھ لو تاکہ اگر وقت آئے تو تم اس طرح خدمت کر سکو جیسے بڑوں نے سکھایا، جیسے بڑوں نے تربیت کیا۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو تربیت کی، جو زحمتیں کی، پروردگارہ ان تمام بزرگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے معاشرے کی تربیت کی ہے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگارہ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ بس بھی میں جانتا ہوں پورے دن کے، میں بھی اب یہ دن کی آج چوتھی مجلس ہے اور بے انتہا مومنین یہاں پہ بھی موجود ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں ہال میں جگہ نہیں، باہر بھی بہت سے مومنین بیٹھے ہیں، اور آپ تمام دن جلوس میں رہے۔ سلام ہو ان بیویوں پہ کہ جو شام سے جب آ رہی تھی اور انہیں جب پتہ چلا کہ کربلا نزدیک ہے تو انہوں نے ایک مرتبہ ناقہ سے اتر کے پیدل چلنا شروع کر دیا، اور جب نالین ٹوٹ گئے تو وہ ننگے پاؤں چلتی رہیں، اور ان کے جب نالین ٹوٹ گئے تو پاؤں بہت زخمی تھے، لیکن پھر بھی وہ بیویاں چل کے اپنے زخموں کے ساتھ امام حسین کو آواز دے رہی تھی۔ کسی بیوی کی آواز آتی تھی بھیا حسین میرا استقبال کرو، کوئی بیوی کہتی تھی اے میرے آقا، اے میرے سرتاج آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، ہم سب کچھ لٹا کے شام سے آئے ہیں۔ لیکن آج میں سب کو ایک مرتبہ کہوں گا، آج چلیں وہ بیویاں جو امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں، کہ تمام بہنیں موجود ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری درخواست ہوگی کہ آج جناب سیدہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ پیش کیجیے گا، امام حسن مجتبیٰ کا۔ چھٹے امام کی روایت ہے کہ روز قیامت جب جناب سیدہ تشریف لائیں گی نا میدان محشر میں، تو ایک منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے میدان محشر میں آنے والوں نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ آ رہی ہے۔ جب بی بی پردے میں آئیں گی تو کیوں کہا جائے گا نگاہوں کو جھکا لو؟ کیونکہ بی بی کچھ ایسی کیفیت میں ہوگی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، مصائب کی کیفیت ہوگی۔ پیش کروں دو جملے، امام فرماتے ہیں مصائب کی کیفیت ہوگی، امیر المؤمنین آواز دیں گے، سیدہ آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں آپ شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو جناب سیدہ کہیں گی اے ابا الحسن میرے بابا سے کہہ دیجیے عباس کے 2 بازو لائے ہیں، میں عباس کے 2 بازو لائے ہوں، میرے بابا کی پوری امت کے لیے بس یہ 2 بازو کافی ہیں شفاعت کے لیے، اور اگر کافی نہ ہو تو میرے پاس علی اصغر کا کرتا بھی ہے، اجرکم اللہ۔ روایت کے الفاظ ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ خود خالق آواز دے گا، ندا دے گا، اے سیدہ آج آپ جو کہیں گی میں اسے پورا کروں گا، آج آپ جو مانگیں گی وہ عطا ہوگا۔ تو امام صادق کہتے ہیں بی بی پہلی چیز کیا مانگیں گی؟ کہیں گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے، میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایک پردہ سا کھچے گا اور اس پہ دونوں کے مصائب نظر آئیں گے، جیسے اسکرین ہوتی ہے نا، پردہ آئے گا اور پہلے کا جگر نکلتا نظر آئے گا اور دوسرے بیٹے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب بی بی جگر کے ٹکڑے دیکھیں گی، رگوں کو کٹتا دیکھیں گی تو بلند آواز سے رو کے کہیں گی پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارہ میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا۔ تو خالق کہے گا زہرا آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا۔ بی بی کہیں گی پروردگارہ، چھٹے امام فرماتے ہیں نور الثقلین میں، تفسیر نور الثقلین میں ہیں الفاظ کہ بی بی کہیں گی پروردگارہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے دونوں بیٹوں کا ایک ایک عزادار جنت میں نہ آ جائے۔ بی بی اپنا حق شفاعت استعمال کریں گی۔ تو آج سب کہیے گا بی بی آج ہم سبت اکبر کا واسطہ لائے ہیں، آج حسن مجتبیٰ کا واسطہ لائے ہیں، بی بی ہماری شفاعت ضرور کیجئے گا۔ آئیں بھئی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک اور جملہ پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ امام حسن مجتبیٰ بہت مظلوم ہیں۔ کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا مولا جس طرح آپ ماں کو یاد کر کے روتے ہیں ایسے تو کوئی بیٹا ماں کو یاد کر کے نہیں روتا، اب آپ جوان ہو گئے پھر بھی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں، حتیٰ آپ کے بھائی حسین بھی اس طرح سے نہیں روتے جیسے آپ روتے ہیں، کیوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو اس نے نہیں دیکھا۔ بہت سخت جملہ ہے مولا کا،
کہا کیونکہ میرے بھائی حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا۔ کہا مولا آپ نے کیا ایسا دیکھا ہے؟ کہا میں نے جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ آج میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، پروردگارہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ امام حسن مجتبیٰ کے مصائب پڑھ سکوں۔ آپ پورے سال امام حسین کے مصائب سنتے ہیں، ذرا ایک شب میں امام حسن کے مصائب سن لیں۔ سنیں گے؟ نجف اشرف کے ایک بہت بڑے ذاکر تھے، ایک بہت بڑے واعظ تھے، بہت بڑے عالم دین، ہمیشہ مصائب پڑھا کرتے تھے۔ مجلس مختصر ہوتی تھی لیکن مصائب بہت طولانی ہوتے تھے، مجلس میں مصائب پہ زیادہ تاکید کرتے تھے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی مجلس پڑھ کے گھر گئے، کہتے میں نے اس رات خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا کہ مولا نے مجھ سے کہا کہ اے واعظ، اے ذاکر، تم میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو باقی تمام خاندان اہل بیت کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہے، میرے سب سے سخت مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں آپ کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہوں، مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جس کو جب زہر دیا گیا اس کا کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ کلیجے کے ٹکڑے بھی کبھی باہر آ جاتے ہیں، امام کے کلیجے کے چھلنی، کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کہا نہیں، مولا نے کہا یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے، سنیں گے؟ کہا یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک امام ہیں جن کا جنازہ گھر سے گیا اور کچھ ہی دیر بعد گھر واپس آ گیا۔ کبھی جنازے بھی گھر واپس آتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ کوئی بخل نہ کرے، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج جناب سیدہ سے کہے گا بی بی آپ کا کون سا ایسا بیٹا ہے جس پہ ظلم نہیں ہوا؟ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہ مولا میں یہ بھی آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی امام ہے جس کا جب جنازہ گیا نا تو تیروں کے ساتھ واپس آیا۔ امام نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب کسی کو لوگ باہر اذیت دینا تو وہ گھر میں آتا ہے، گھر میں سکون ملتا ہے، لیکن ہمارے ایک امام ایسے ہیں جن کے گھر میں جودہ بنت اشس جیسی بیوی تھی جو زہر دینے والی تھی، جس نے مولا کو 7 دفعہ زہر دیا۔ مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا کون سا مصائب سب سے سخت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا اے واعظ اب جب تو میرے رونے والوں کے سامنے جانا نا تو میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے، مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ آگ لگی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا جب جلتا ہوا دروازہ گرا میں ماں کو دیکھ رہا تھا، میری ماں نے ایک مرتبہ دروازہ روکنا چاہا، جب دروازہ گر گیا آواز دی فضا الیکی، فضا میری مدد کو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ کوئی آج بخل نہ کرے، آج امام حسن مجتبیٰ کو بھی پرسہ دینا ہے ان کی ماں کا، اور جناب سیدہ کو ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ کا۔ میں نے بھی مصائب تمام نہیں کیا، میں درخواست کروں گا، سنیں گے الفاظ امام حسن کتنے کریم ہیں۔ جب ایک مرتبہ جودہ بنت اشس ملعونہ کو امام نے روتا دیکھا نا، امام نے کہا کیا بات ہے، اب کیوں رو رہی ہے؟ تیرا تو کام ہو گیا، تو مجھے مارنا چاہتی تھی، تیرا زہر کام کر گیا ہے، کب مجھے آپ کی بہنوں سے شرم آ رہی ہے، ابھی زینب ام کلثوم آئیں گی، آپ سے آ کے پوچھیں گی کیا ہوا، آپ جب بتائیں گے میں نے زہر دیا۔ امام نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا، جو قاتلہ کو فرار کرنے دے۔ اجرکم اللہ۔
لیکن امام نے جاتے ہوئے اسے ایک جملہ کہا یاد رکھ تو نے مجھے زہر تو دے دیا لیکن تجھے نہ معاویہ اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کرے گا جو اس نے وعدہ کیا تھا، اور جو پیسہ دے گا تیری بیماری پہ لگ جائے گا، تو بھی مجنون ہو جائے گی، امام کا قتل تجھے بڑا مہنگا پڑے گا، اور روز قیامت میری ماں تجھ سے حساب مانگے گی۔ ادرکم اللہ۔ بس بھئی اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ تھک کے نہ سنیے گا، میں جانتا ہوں آج آپ سارا دن جلوسوں میں چلتے رہے، لیکن میں ایک درخواست کروں گا کوئی تھک کے مصائب نہ سنے۔ آج اس امام کا مصائب ہے جس کے لاشے میں تیر مارے گئے۔ بھئی یہی تو فرق ہے امام حسن و حسین میں، ایک کے لاشے میں تیر تھے، دوسرے کا لاشہ تیروں پہ بلند تھا۔ بس بھئی امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا جودہ بنت اشعث ملونہ نے۔ آخری شبے ہے جب زہر دے دیا نا، امام حسین کو پتہ چلا۔ امام حسین روتے ہوئے تشریف لائے، جب آئے نا روتے ہوئے کہا بھئیہ یہ کس نے مجھے آپ کے غم میں داغدار کیا؟ کہا بھئیہ سب باتیں بعد میں کرنا، مجھے ایک تشت لا دو، میرا کلیجہ جل رہا ہے، سینے میں بڑی تکلیف ہے۔ امام حسین تشت لائے، ایک مرتبہ مولا نے کہے کہ دیکھا جگر کے سارے ٹکڑے آ گئے، پہلا جملہ کہا حسین یہ تشت چھپا دو۔ کہا بھئیہ کیوں چھپا دو؟ کہا ابھی زینب آنے والی ہے، زینب سے برداشت نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی بخل نہ کرے، آج جب بھی ماتم کریں کہیے گا بی بی آپ کے بیٹوں کا بڑا غم ہے، بی بی آپ کا بھی ایک ہاتھ ہمیشہ پہلو پہ رہا کرتا تھا۔ بس بھئی اب لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے تشت کو چھپایا، بہنیں آئیں، ساری بہنیں رو رہی تھی۔ جب بہنیں رو رہی تھی نا، اس مقام پہ امام حسن نے سب کو روتا دیکھا۔ جب امام حسین کو روتا دیکھا نا کہ امام حسین کی رو رو کی آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں، کہ ذرا میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ امام حسین قریب آئے، امام حسن نے ہاتھ تھاما، کہا بھئیہ حسین سب مجھ پہ روئیں لیکن آپ مت روئیے گا۔ کہ تبکی علیہم ابکی علیک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ اے حسین سب روئے آپ نہ روئیے گا، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، میرے سارے بھائی موجود ہیں، لیکن جب آپ ذوالجناح سے گریں گے کوئی نہیں ہوگا، چاروں طرف سے تیر ماریں گے، جسے تیر نہیں ملے گا وہ پتھر مارے گا۔ اجرکم اللہ۔ ابھی میں نے تمام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ امام حسین کا ہاتھ تھام کے کہا بھئیہ میرا غسل و کفن آپ خود کیجئے گا، حسین میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا، مجھے آپ خود دفنائیے گا۔ مولا نے وصیت کی۔ امام حسین نے بڑی تعظیم سے بھائی کا جنازہ اٹھایا۔ ہر بھائی کو حسرت ہوتی ہے نا، میرا بھائی کا جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھے۔ امام حسین نے خود سے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کے ایک مرتبہ کہا عباس تابوت کو اٹھا دو۔ ساری بہنیں تابوت پہ گر گئی، کہا آخری دیدار کرنے دو۔ ایک مرتبہ تابوت اٹھا، جناب زینب دروازے تک تابوت کے ساتھ آئیں، پھر چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو روکا، کہا بچوں رک جاؤ۔ ابھی جناب زینب دروازے کے پیچھے ہی کھڑی تھی، تابوت گیا، کسی ملعونہ نے کہا کہ میں رسول خدا کے ساتھ دفن نہیں ہونے دوں گی، تیر چلا دو، تیر چلے۔ حضرت عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دو میں انہیں دیکھ لو۔ کہا عباس میرے بھائی نے وصیت کی تھی جنگ نہ کرنا۔ واہ عباسا، مولا علی کے جنازے میں جانے نہیں دیا مولا عباس کو، امام حسن مجتبیٰ کے لاشے میں تیر لگے لڑنے نہیں دیا، کربلا میں پانی کے لیے گئے جنگ نہیں کرنے دی۔
اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں آخری مرحلے میں ہوں، اب آپ بھی تھک گئے ہیں، مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس تابوت کا رخ واپس موڑ لو۔ جناب عباس نے رونا شروع کر دیا، کہا مولا بہنوں کے سامنے کیسے لے جائیں گے؟ تابوت گھر میں وارد ہوا، جناب زینب ابھی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، دروازہ دوبارہ کھلا۔ جیسے ہی تابوت آیا، جناب زینب نے نہ امام امیر المومنین علی کو یاد کیا نہ رسول خدا کو، ایک مرتبہ ایک کونے کا رخ کیا کہ اماں ذرا آ کے دیکھو، آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اتنے تیر لگے حسن مجتبیٰ کے لاشے میں۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے سنا نہیں جا رہا۔ آخری جملہ پیش کروں، تابوت میں اتنے تیر تھے، پورا کفن سرخ ہو گیا تھا۔ اب بھائیوں نے کہا کہ ہم تیروں کو نکالیں گے، لیکن جناب زینب نے کہا ہٹ جاؤ، بھائی کے لاشے سے میں تیروں کو نکالوں گی۔ بی بی ایک ایک تیر نکالتی تھی، کہتی تھی اماں انا للہ